زمین کائنات کے اندر رب کائنات نے سورج کو پیدا کیا اپنے علم کے اظہار کے لیے، چاند کو پیدا کیا اپنے علم کے اظہار کے لیے، دن اور رات بنائے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے، لیکن جب ذات مصطفیٰ کو بنایا گیا، جب وجود مصطفیٰ کی تخلیق ہوئی، اس وجود مصطفیٰ کے اندر رب نے علم بھی رکھ دیا، قدرت بھی رکھ دی، تصرف بھی رکھ دیا، لیکن جب چہرہ مصطفیٰ بنانے کی باری آئی، علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ جب رب کائنات نے چہرہ مصطفیٰ بنانا چاہا تو یہ اعلان کیا، کن ہا یا عبد اللہ صورتین یتجمل بجمال اللہ، محبوب ایسی صورت بن جا قیامت تک لوگ دیکھتے تجھے جائیں اور مانتے مجھ خدا کو جائیں، چہرہ تیرا ہو اور دلیل مجھ خدا کی ہو، دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ معزز و محتشم ناظرین اکرام، اللہ رب العزت نے ہمارے سرکار کو ایسا حسین چہرہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں 14ویں رات تھی، 14ویں کا چاند بڑے عروج پہ تھا، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ آمنہ کے لال نے سرخ جبہ پہنا ہوا ہے، میں ایک نظر حضور کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہوں، ایک نظر 14ویں کے چاند کی طرف دیکھ رہا ہوں، میں یہ نتیجہ نکالنا چاہتا تھا کہ 14ویں کا چاند زیادہ حسین ہے یا آمنہ کا لال زیادہ حسین ہے۔ کہتے ہیں کافی دیر یہی سلسلہ جاری رہا، میں ان دونوں کے درمیان ان کا نتیجہ نکال رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد میرے دل کے اندر بیٹھے قاضی نے مجھے جھنجھوڑا کہ جابر سوچتے کیا ہو، فیصلہ سنا دو کہ چاند کو جو حسن ملا ہے وہ بھی در مصطفیٰ سے ملا ہے، جب بھی نظر جاتی ہے سوئے افلاک ناصر، چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان نظر آتا ہے۔ احباب زیباکار، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو مختلف صحابہ نے بیان کیا۔ انتہائی دلچسپ واقعہ، مدینہ المنورہ کا ماحول ہے، صبح کا وقت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیر و سیاحت کے لیے باہر نکلتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ راستے کے اندر ایک قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، میرے حضور اس قافلے کے پاس جاتے ہیں، وہاں ایک سرخ رنگ کا اونٹ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اونٹ پسند آ گیا، حضور نے اس اونٹ کے مالک کو بلایا، 3 بندے تھے جو اس اونٹ کے مالک تھے، وہ پاس آتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارا یہ اونٹ مجھے پسند ہے، کیا آپ اس اونٹ کو بیچنا چاہتے ہو؟ اب انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں تھا، لیکن جب سرکار کے چہرے کو دیکھا تو وہ بیچنے کے لیے تیار ہو گئے، سودا ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں چونکہ سیر و سیاحت کے لیے نکلا تھا، میرے پاس قیمت نہیں ہے، میں اونٹ لے جاتا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد قیمت میں بھجوا دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام ادھار پہ اونٹ لے کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب روایت کے اندر آتا ہے جب تک سرکار علیہ السلام ان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوئے تھے، وہ پورا قافلہ پیچھے سے کھڑا ہو کے سرکار کو دیکھتا رہ گیا۔ جب حضور علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں تو ان 3 بندوں میں سے ایک کہتا ہے دوسروں کو کہ یار وہ اجنبی شخص تھا، اونٹ لے کے ہم سے چلا گیا ہے، اور کسی نے اس کا نام پوچھا ہے، اس کے گھر کا پتہ پوچھا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی جب نقد و نقد سودا ہو جائے پھر ہمیں کسی کی ذات، کسی کا نام پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جب سودا ادھار پہ ہو پھر اس کا نام بھی پوچھا جاتا ہے، آئی ڈی کارڈ بھی پوچھا جاتا ہے، اس کے گھر کا پتہ بھی معلوم کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں سرکار علیہ السلام اونٹ لے کے چلے گئے ہیں، کسی نے نام تک نہیں پوچھا۔ اب جب ایک شخص نے سوال کیا تو وہ 3 بندوں نے اپنے اپنے انداز کے اندر ہمارے محبوب کا حسن بیان کیا۔ ان میں سے پہلا کہتا ہے یار تم نام پوچھنے کی باتیں کر رہے ہو، اذا تتکلم رؤیک النور یخرج من بین ثنایاہ، جب وہ شخص باتیں کر رہا تھا اس کے سامنے والے دانتوں سے ایسے پھول جھڑتے تھے، میں تو ان پھولوں کو دیکھتا رہ گیا۔ دوسرا کہتا ہے اذا ضحک یتلالؤ فی الجدر، یار تم ان کی باتیں سنتے رہ گئے، جب وہ مسکرا رہا تھا اس کی مسکراہٹ کا عکس سامنے والی دیواروں پہ پڑتا تھا، میں تو اس عکس کو ہی دیکھتا رہ گیا۔ تیسرا کہتا ہے یار اس کی آنکھیں اتنی حسین تھی کہ ان کی اندر سے نور کی ایسی کرنیں پھوٹ رہی تھی، میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا۔
کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جی میں بر کے سلائیاں رکھیاں نے، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات کا حسن ہے یا پھر حسن کائنات۔ ادھر یہ تینوں شخص نے اپنی اپنے انداز میں حسن بیان کیا۔ پاس بیٹھا ایک شخص بولا کہ یار وہ شخص تمہیں اپنے حسن کے جادو کے اندر پھنسا کر اتنا قیمتی اونٹ تم سے لے کے چلا گیا۔ اب اس کی بات سے یہ ظاہر ہوتا تھا جیسے وہ یہ کہہ رہا ہے وہ شخص تم سے اونٹ چرا کے لے گیا۔ اتنی بات کرنا تھی کہ خیمے کے اندر بیٹھی اس قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ چاک کیا اور اندر سے آواز لگائی، انا ضامنۃ لثمن جملکم لا یغدر بکم، اے لوگو اس شخص کے اوپر الزام نہ لگانا، اس کی طرف سے تمہاری اونٹ کی قیمت کی میں ضامنہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا اچھا تم اس شخص کو جانتی ہو؟ وہ عورت کہنے لگی جانتی تو میں بھی نہیں، لیکن جب وہ آپ سے باتیں کر رہا تھا میں نے خیمے کا پردہ چاک کر کے اس کا چہرہ دیکھا تھا اور میرا ایمان کہتا ہے کہ اتنا سونا چہرہ جس شخص کا ہے وہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ احباب ذی وقار ادھر باتیں ہو رہی ہیں، ادھر 3 صحابہ کرام تشریف لے آتے ہیں اور آ کے آواز لگاتے ہیں کون ہے وہ شخص جن سے ہمارے مالک نے اونٹ خریدا ہے؟ وہ تینوں بندے سامنے ہو جاتے ہیں۔ وہ صحابہ فرماتے ہیں یہ ہمارے سردار نے تمہاری ضیافت کے لیے کچھ کھجوریں پیش کی ہیں اور یہ تمہارے اونٹ کی قیمت ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں قیمت اپنے پاس رکھو، ہم تو خود اس سردار پہ بک چکے ہیں، بتاؤ تو صحیح اس سونے کا ڈیرا کہاں ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں وہ سامنے جو نخلستان ہے جسے مدینہ المنورہ کہتے ہیں اس کے اندر اس سونے نے اپنا ڈیرا لگا رکھا ہے، سارا قافلہ وہاں سے ہجرت کرتا ہے، سرکار کے قدموں میں حاضری دیتا ہے اور حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے صحابہ فرماتے تھے اگر اللہ رب العزت ہمارے نبی کو اور کوئی معجزہ نہ بھی عطا کرتا، رب نے اپنے محبوب کا چہرہ ہی اتنا حسین بنایا تھا جو حضور کا رخ والضحیٰ دیکھ لیتا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ اعظم چشتی نے بڑا خوبصورت انداز کے اندر حضور کا حسن بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، جو ہاتھ پھلاں وچ پاوے تے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متم بے ادبی نہ ہو جاوے، اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔